کی سوچ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جو سوچے گا اسی پر توانائی لگے گی. کوئی آدمی کھیل کود کی سوچتا ہے تو کھیل کود پر طاقت قوت مال لگاتا ہے. کوئی آدمی سیر و سیاحت کی سوچتا ہے، ٹورزم گھومنا پھرنا ہے، تو اس پر جان مال اور صلاحیت لگاتا ہے. کوئی آدمی کاروبار سوچتا ہے تو کاروبار پر اپنی طاقت لگاتا ہے. اور کوئی آدمی دین کو سوچے گا تو پھر دین پر لگائے گا. اور جان مال وقت صلاحیتوں کو لگانے کا سب سے بڑا مصرف جہاں لگایا جائے وہ دین ہے. حضور علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ جان مال وقت صلاحیت دین پر لگا ہے. سب سے زیادہ یہ سب سے بہتر افضل مصرف ہے جہاں لگایا جائے، جس کا دنیا آخرت میں صلہ ملے گا اور بہت بڑھا ہوا صلہ بدلہ ملے گا. تو سوچ جب ہماری درست ہوگی، ان مشوروں میں سب سے پہلے ہماری سوچ درست ہو. سوچ درست ہوگی تو پھر جان مال صحیح جگہ لگے گا. اس لیے یہاں ہمیں طالب بن کر بیٹھنا ہے. طالب ہے، طالب نوازا جاتا ہے اور بقدر طلب اس کو دیا جاتا ہے. جیسی طلب ہوگی، جتنی طلب ہوگی، سچی طلب ہے، اچھی طلب ہے، زیادہ طلب ہے تو اللہ خوب دے دے گا. اس لیے دیکھا بعض نئے آئے کام میں لیکن آگے بڑھ گئے ہو تو انہوں نے طلب زیادہ دکھائی، کیونکہ اللہ کے بعد رشتہ داری نہیں ہے کسی کی. وہ تو احد نہیں، نہ اس کا کوئی پوتا ہے، نہ نوازا ہے، نہ اس کا کوئی چچا زاد مامو زاد خالو زاد ہے. وہاں کسی کی رشتہ داری نہیں. وہاں تو اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے. طلب جیسی ہوگی طلب کے بقدر نواز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے جو ہیں، ابتدائی دور میں جو لوگ ہیں وہ قریش میں سے کم تھے جو بڑے خاندان کے لوگ تھے. حضور کا خاندان تھا، چچا زاد، بلکہ چچا ابو طالب حضور کے چچا تھے نا. ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کے ساتھ آپ کی زندگی گزری ہے، جن کی گود میں آپ پلے بڑھے. اور اس قسم کے جو اشراف کہلاتے تھے، یعنی بڑے لوگ کہلاتے تھے مکے کے، وہ طلب کی کمی پر پیچھے رہ گئے. اور حضرت بلال کی حیثیت مکہ میں کیا تھی کہ غلام تھے. ہم دیکھیں ہمارے اس ماحول میں غلامی کا دور تو ختم ہو چکا، غلامی، لیکن کوئی بستی میں بالکل کمزور آدمی ہو جو لوگوں کا کام کرتا رہتا ہو، کوئی کہے بھائی چائے لے آؤ، کوئی کہے کہ چپل سیدھے رکھ دو، کوئی کہے میری گاڑی صاف کر دو، اس آدمی کا کتنا ویلیو ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے. تو ان کی حیثیت ان سے بھی کم ہے اس وقت. وہاں غلام تھے وہ تھے، لیکن سچی طلب لے کر آئے تو اللہ پاک نے نواز دیا ان کو اور بہت بڑا مقام دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتدائی دور کے اسلام لانے والے صحابہ میں سے بڑی فضیلتیں ہیں ان کی. تو یہاں طلب بہت بڑی چیز ہے. آدمی طالب بنے، طلب کے ساتھ رہے. اور آپ دیکھو کہ طالب علم اسٹوڈنٹ، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے 25 سال کی عمر کا، 25 سال کی اس کی عمر، اور ایک جو ہے 22 سال کے ٹیچر ہے. ان دونوں کی چال میں کوئی فرق ہوگی؟ بولو نا بھائی، چال میں فرق ہوگا، بہت فرق ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کی چال چلتا ہے، وہ چاہے 25 سال کا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں یہاں اس ادارے میں. وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے، وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے. اور لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، استاد ہے، اس کے داخل ہوتے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. چال ڈال میں فرق ہوتا ہے.
چاہے عمر اس کی کم ہے، اس کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ طالب علم بن کر داخل ہوا ہے، ڈرتا ہوا، گھبراتا ہوا، کوئی بھول نہ ہو، کوئی چوک نہ ہو، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے، کچھ لکھنا پڑھنا باقی ہے تو اس کا ذرا خوف رہتا ہے کہ وہ طالب علم ہے اور استاد ہے تو اس کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کام میں بھی اگر آدمی طالب بن کر ہے مشورے میں، تو اس کی رائے دینے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نا جماعت میں جب آپ جاؤ تو نیا ساتھی ہوگا، نیا ساتھی اس کو آپ پوچھو گے بھائی تمہارے امیر صاحب مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی، ڈرتے ڈرتے کہے گا، اس کے ذمہ بات طے کرے گا تو 10 بار معذرت کرے گا کہ امیر صاحب میرا طے مت کرو، کسی اور کا طے کر دو، کہ یہ طالب ہے، معذرت کے انداز میں ہے ہر وقت کہ کسی اور سے میں تو سیکھ رہا ہوں ابھی، بیان ہوگا، تعلیم ہوگی، سب سے آگے آ کر بیٹھ جائے گا، وہ روزانہ بیٹھ کر ایسے سنتا رہے گا اور پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کہ وہ طالب ہے۔ اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تو دوسری چیز پیدا ہو جاتی، آدمی کو شکایت پیدا ہو جاتی، کیا 4 دن ہو گئے میرا تو بیان طے کرتے نہیں امیر صاحب، خالی ان کا طے کرتے ہیں، ایسی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو آدمی کو دل میں بات رہ جاتی ہے کہ یار امیر صاحب تو ان کا برتاؤ برابر ہے، وہ دوسری بات پیدا ہو گئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت ماشاءاللہ پورا ملک جڑا ہے، یہ کام جو ہے ہمیشہ موت تک ہمیں سیکھنے کی نیت سے کرنا ہے کہ ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ بزرگوں سے سنا اور اسی طرح ان کو دیکھا کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں، ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ تو سیکھنے والے آدمی کا انداز ہی جو ہے وہ متواضعانہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے، وہ چھوٹا بن کے رہتا ہے۔ تو مشورے کے موقع پر بھی رائے دینے لینے میں اور کام کرتے وقت چلتے پھرتے بھی جو ہے ایک تصویر ایسی ہماری بن رہی ہو، تصویر بنتی ہے نا آدمی، ایسی تصویر بن رہی ہو کہ ہم چھوٹے ہیں، کام کرتے کرتے ہم چھوٹے بن رہے ہیں۔ یہی خوبی ہوتی ہے دین کے کام کی کہ آدمی کو اپنے چھوٹے پن کا احساس اچھی طرح سے ہو جائے، میں چھوٹا ہوں اور اللہ بڑا ہے۔ اور کون بڑا ہے؟ اللہ۔ میں سب سے چھوٹا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ احساس اندر ہو تو پھر ہمارا رائے دینا لینا جو ہے اسی طرح کا ہو، اس میں بھی تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اور فکر کے اعتبار سے آدمی میں بلندی آئے گی، فکر کرنی۔ شیطان جو ہے ڈر پیدا کرتا ہے اندر کہ یار تم پھر بات رکھو گے میں تو پھر تمہارے ذمہ آئے گا۔ مشورے والوں کو اس طرح ڈراتا ہے، ایک تو ابھی چلا لگا کر آئے ہیں، پھر 3 دن جانے کا ہے، اور اس کے پہلے مستورات میں وقت لگا کر آئے، اس سے پہلے اجتماع میں جا کر آئے تھے، اس سے پہلے وہ تھا، سارا جو کچھ شروع کر کے اگر تم نے اس کو رکھا پھر تمہارے ذمہ آئے گا۔ ڈر پیدا کرتا ہے شیطان، اندر ڈر پیدا کرتا ہے، لیکن کام کرنے والے جو ہے اس سے ڈرتے نہیں، تقاضوں سے گھبراتے نہیں ہو، ذمہ داریاں اٹھانے سے وہ ڈرتے نہیں، بلکہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا ایسے یہ آدمی کام کھا جاتا ہے، کام کرنے سے وہ کام چاہیے کچھ نہیں، لیکن یہ آدمی کام کو کھا جاتا ہے، یعنی جتنا تو اتنا پورا کر لیتا ہے۔ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مشوروں کا تذکرہ کیا ہے نا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ اپنے کاموں کو آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ آپس کے مشاورت سے کرتے ہیں، یعنی ہر آدمی اپنی چال خود طے نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس سمت جا رہا ہے، کوئی اس سمت جا رہا ہے، کوئی اس سمت جا رہا ہے، بلکہ آپس کی مشاورت سے کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت بیان ہے صحابہ کی۔ اور پھر آگے کا جو جملہ ہے اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یعنی جان، مال، صلاحیت، وقت، سب چیزوں کو یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مشورہ ہے ہی اس لیے کہ تقاضے آئیں گے، بلکہ تقاضے پیدا کریں گے، تقاضے پیدا کریں گے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی شکلیں بنائیں گے۔ یہ تقاضے ہیں، اب اس کو کیسے پورا کرنا ہے؟ پورے ملک کی سطح کے تقاضے ہیں، صوبوں کے تقاضے ہیں، علاقوں کے تقاضے ہیں، بیرونی نقل و حرکت سے متعلق تقاضے ہیں کہ جماعتیں بنائی جائیں تاکہ پورے ملک میں جماعتیں پہنچیں، اور وہ جوار کے ممالک میں جماعتیں بھیجنی، کیونکہ ہمارا کام تو پوری امت کا ہے۔ اس طرح کے جو ہمارے مشورے ہیں، ملکی مشورہ ہیں یا اور اس سے اوپر کی سطح کے جو مشورے ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری فکر و سوچ میں بلندی پیدا ہو، محدود نہ ہو جائے، بلکہ اور زیادہ اوپر کی سوچ، اور اوپر کی سوچ ہے۔ نیچے سے کام کرتے 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 اوپر کی سوچتے اور اوپر کی فکر پیدا ہو کہ پورے ملک کے ہر گھر تک کیسے دین پہنچ جائے، قرب و جوار کے ممالک میں کیسے دین پہنچے، اور پورے عالم میں پورا دین۔ ایک جماعت بھیج دینا کافی نہیں کہ بھائی بوتسوانا ہمارے ذمہ ایک جماعت وہاں بھیجنے کی ہے، اور ایک جماعت ہم کو برازیل بھیجنے کی ہے، اور ایک جماعت ہم کو وینزویلا بھیجنے کی ہے، اور ایک جماعت ہم کو رائبن بھیجنے کی ہے یا بنگلہ دیش بھیجنے کی ہے۔ یہ تو ایک ابتدا اور شروعات ہے، یہ ایک ابتدا ہے۔ اصل ہماری ذہن نیت میں ہوگا کہ پورے عالم میں اللہ کا پورا دین کیسے زندہ ہو، جو اصل چیز ہے۔ بعض مرتبہ مقاصد کا تذکرہ نہیں ہوتا تو وسائل مقصد کا درجہ لے لیتا ہے۔ مقاصد کا جب تذکرہ نہیں ہوتا یا وہ ذہن سے خارج ہو جاتا ہے تو جو وسیلہ ہوتا ہے وہ مقصد بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ جو پوری نقل و حرکت، ہمارے مشورے، مذاکرے، ہمارا خروج، مقامی کام، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، سبب ہے مقصد تک پہنچنے کا۔ اور مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، کہ پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت کیسے مل جائے، پورے عالم کے انسان۔ کسی کو یہاں سے ہندوستان جانا ہے تو جانا وہ مقصد ہے، جانا مقصد ہے۔ اب یہاں سے کس طرح جانا، کون سے روٹ سے جانا، کون سی ایئر لائن سے جانا، یہ وسیلہ ہے۔ اب اس میں کوشش کرے گا کہ اچھے سے اچھا سفر ہو جائے، ایسا طریقہ اختیار کرے، لیکن سفر میں ہی الجھ جاوے اور مقصد کے لیے جو وقت تھا اور جو جگہ تھی وہی بھول جاوے۔ تو یہ ہمارا جو مشورہ ہے اس کا اصل بنیادی مقصد پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت ہے۔ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کیسے، اور اس کے لیے اعمال ہدایت جو انبیاء علیہ السلام نے کی دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، اس کو قائم کرتے ہوئے ہم آگے کو سوچیں گے، پورے ملک کو سوچیں گے، پھر پورے عالم کو سوچیں گے، اور وہاں کے لیے تقاضے پیدا کریں گے۔ کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے کہ جماعتوں کی نقل و حرکت کے راستے سے اور اپنے مقام پر مسجد کی جماعتوں کو مضبوط کر کے کام کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو سوچیں گے۔ پھر اس میں جو مختلف تجاویز کرتے ہیں کہ بھئی عورتوں میں کام کی شکل کیسے ہو، مختلف طبقات میں کام کی شکل کیسے ہو، ممالک میں 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں کیسے جائیں، اندرون ملک جماعتیں چل پھر کر کیسے محنت کریں، تو وہ ہمارے امور رہتے ہیں مشورے میں۔ تو کچھ امور تو مشترکہ ہوتے ہیں ہر وقت کے لیے، جیسے بیرون جماعتیں ہیں، اندرون 4 مہینے چلنے کی جماعتیں، مستورات کا کام ہے، طبقات میں محنت ہے، تو یہ مشترک چیزیں ہوتی ہیں ہر مرتبہ۔ کیونکہ جب تک یہ ہر مرتبہ مشورے میں آ کر یہ چیزیں گزرے گی نہیں، وہاں تک اس میں پختگی نہیں آئے گی۔ کچھ امور مشترک ہوتے ہیں ہر مرتبہ کے لیے، وہ جیسے خروج کے ہمارے امور ہیں، بیرون اندرون 4 مہینہ چلنا، مستورات کا کام، اس میں چلنا، عشرہ سے روزہ کا جو انتظام ہے، تو یہ مشترک ہر مشورے میں چیزیں رہے۔ جیسے کارگزاری اس کی آتی ہے، اس کی ترغیب کے ساتھ
اس کے عزائم اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی تدبیریں کرنا، اور کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے لیے آپس میں مذاکرے کرنے، اس کے فضائل بتانے، تاکہ اندر طبیعتوں میں ابھار پیدا ہو، فضائل بتانے، کام کرنے کی، قربانی دینے کی، راہ خدا میں جان مال لگانے کی، دین پر چلنے کی، ابھار پیدا کرنے والی چیز ہے۔ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کے فضائل سنے ہیں تو اندر طبیعتوں میں اس کا نام سنتے ابھار آتا ہے۔ جو استعمال کی جو چیزیں تو اس کا نام سنتے منہ میں پانی آتا ہے، کیونکہ اس کے فضائل بار بار سنتے رہتے جو موبائل کے شوقین لوگ ہیں، وہ اس کی فضیلتیں سنتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس میں یہ چیزیں زائد ہے، اس میں یہ چیزیں زائد ہے، تو ان کو آنچ لائے ہیں، اور نیا کوئی آتا ہے تو پھر اس کو پانی آتا ہے، حالانکہ اس پر خرچہ بہت سارا ہے، لیکن پھر بھی پانی آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان میں فطرت رکھی ہے، انسانی فطرت ہے، اس میں لالچ ہے، اس لالچ کا یہ صحیح استعمال ہے کہ دینی امور پر جو فضائل اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں اس کو سنا کر سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور طبیعتوں میں ابھار پیدا کریں۔ ہمارا یعنی مشورے، مذاکرے اور ہمارے جو عمل ہے وہ خشک نہ ہو۔ جب کسی مشین کا آئل اندر سے کم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے۔ جب کوئی مشین ہوتی ہے نا، مشین اس کا آئل اندر سے خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ مشین چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آواز اور شور، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، سب جگہ سے آواز ہے۔ ایسے جب فضائل نکل جائیں گے ہمارے کام میں سے تو پھر رغبت ختم ہو جائے گی، پھر چھوٹا تقاضا پورا کرنا ہوگا تو اس میں بھی شور ہی ہوگا، اس میں بھی پھر رغبت کم ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت اس کی کہ ہمارے مذاکروں میں، مشوروں میں جو ہے عملوں کے فضائل کی ترغیب کے ساتھ امور کو پھر پیش کیا جائے، اور اس کے لیے اسی مجمع کو تقاضے دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے مشورے والے تقاضے لیں گے، یہ نبیوں کے کام کی یہی ترتیب ہے کہ وہ خود کرتے ہوئے اپنے مجمع سے کرواتے تھے، خود کام کرتے ہوئے کرواتے ہیں، یہ نبیوں کے کام کی ترتیب ہے۔ پھر جو تقاضے آئیں گے وہ ہم اٹھائیں گے، اپنے ذمہ لیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ان تقاضوں کا پورا کرنا آسان ہو جائے۔ جب ذمہ دار حضرات جو ان تقاضوں کو لے کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ پیچھے جو مجمع ہے وہ ان تقاضوں کو لینے والا بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ آج ہم جو بیٹھے ہیں تقاضے اپنے ذمہ اوڑھیں گے، لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق